علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ہاں السلام تو عقیل ورحمۃ صاحب، اللہ دو وبرکاتہ۔ کوئک کویشچن ہے۔ دو پہلا ہے کوئی کہ کویشچن۔ نماز جو پڑھتے رہتے ہیں مسجد میں، ان کے سامنے سے کتنے ڈسٹینس میں ہم لوگ کراس کر سکتے ہیں؟ وہ ایک کویشچن ہے۔ سیکنڈ، اوکے، یہ جو پہلا کویسچن ہے نا آپ کا دوست، پہلے میں اسی پر گفتگو کروں گا، اور جو دوسرا آپ کا سوال ہے اس کی ویڈیو آپ کو اس کے بعد دیکھنے کو مل جائے گی۔ آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ نمازی کے آگے سے جو گزرنا چاہتا ہے اس کا کتنا ڈسٹنس اس کی ہونی چاہیے، اور اسے اس کے اوپر کیا ضروری ہے۔ دوستو، بھائی اور بہنوں، نمازی کے آگے سے گزرنے کی کچھ حالتیں ہیں۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا شخص سجدے اور قیام کی جگہ کے درمیان سے گزرے، یہ پہلی حالت ہے، تو یہ حرام ہے۔ آپ سجدے اور مقتدی یا اب نماز جو پڑھ رہے ہیں اس کے بیچ میں سے گزرنا چاہیں، بلکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کو علم ہو جائے کہ اس پر کتنا گناہ ہوگا تو وہ نمازی کے آگے سے نہ گزرنے کی بجائے 40 تک کھڑا رہے، یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ حدیث کے ایک راوی ابو نضر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سے کیا مراد 40 دن ہیں یا مہینے یا سال۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اس حالت میں سترہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں حکم یکساں ہے کہ آپ سجدے یا جو مصلی ہے اس کے، ایک آدمی نے مصلی بچھا کر جانماز بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے تو جانماز پر سے نہیں گزرنا چاہیے آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو سجدہ ہے وہ جانماز کی دوسری جانب ہوگا، سر آپ کا لگے گا، تو جانماز کے اوپر سے گزریں گے تو یہ حرام ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ انسان سجدے کی جگہ کو چھوڑ کر آگے سے گزرے تو اس کے پھر آگے دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ نمازی نے سترہ رکھا ہوا ہو، تو اس صورت میں سترے کے بعد سے گزرنا جائز ہے، جیسے کہ کوئی بھی چیز نمازی اپنے سامنے رکھ لیتا ہے، اس کے بعد سے آپ گزر سکتے ہیں، اس میں ڈسٹنس کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو اس صورت میں سترے کے بعد گزرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے، اور اگر کوئی چیز نہ ملے تو اپنے سامنے ڈنڈا گاڑے، اور اگر ڈنڈا بھی نہ ہو تو اپنے سامنے خط کھینچ لے۔ اب کوئی شخص اس کے بعد سے گزرے گا تو نمازی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد نے، ابن ماجہ، ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور امام ابن حجر بلوغ المرام میں کہتے ہیں کہ اس روایت کو مضطرب کہنے والے کا موقف صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر چیز رکھ لے تو نماز پڑھے، اور اس لکڑی کے آگے سے گزرنے والے کی پرواہ نہ کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ جو دوسری صورت ہے وہ یہ کہ نمازی نے اپنے آگے سترہ نہیں رکھا، تو یہاں نمازی کے سجدے کی جگہ تک جگہ چھوڑنا لازم ہوگا۔ اہل علم کا یہ معتبر ترین قول ہے، لہذا اسی موقف کو تمام علماء نے ترجیح قرار دیا ہے۔ لہذا ایسے نمازی کے آگے سے گزرنے والا شخص نمازی کے سجدے کی جگہ چھوڑ کر آگے سے گزر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں نمازی کے سامنے گزرنے کی ممانعت ہے، اور سامنے والے حصے میں سجدے کی جگہ کے بعد والی جگہ شامل نہیں ہوتی۔ تو جو نمازی کی جو حد ہے نا، وہ سجدہ جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے نمازی کے آگے فاصلے والے کے تعین کے متعلق اہل علم کے اختلافات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان تمام اقوال میں سے بہترین قول یہ ہے کہ یہ فاصلہ نمازی کے دونوں قدموں سے لے کر سجدہ کرنے کی جگہ تک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمازی کو نماز کے لیے صرف اتنی ہی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا نمازی یہ نہیں کر سکتا کہ جس جگہ کی نمازی کو ضرورت نہیں ہے وہاں سے دوسروں کو بھی روکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکنے کے لیے بھی حکم دیا ہے کہ جب اگر آپ کے سامنے سے کوئی روکے، کوئی گزرے، تو اس کو آپ ہاتھ بڑھا
پڑھا کر بھی روک سکتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت قریب البلوغت تھا تو ایک بار اپنی گدھیا پر سوار ہو کر آپ علیہ السلام اس وقت مینا میں دیوار کی بجائے کسی اور چیز کو سامنے کر کے نماز پڑھا رہے تھے، تو میں صف کے کچھ حصے کے آگے سے گزرا اور اپنی گدھیا کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں شامل ہو گیا۔ میرے اس عمل پر مجھے کسی نے نکیر نہیں کی، کسی نے نہیں روکا۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ تو اس بارے میں مزید آپ اہل علم کے صحیح موقف کے مطابق مکہ اور غیر مکہ کا سترے کے حوالے سے یکساں حکم ہے۔ بہت سے لوگوں کا موقف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حرم میں ہیں تو کیا کریں، تو حرم میں بھی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ آپ حرم میں جہاں چاہیں نمازی کے سامنے گزرتے رہیں، بلکہ نمازی کے سامنے سے آپ اس حد تک نہیں گزر سکتے، یہ حرام ہے کہ آپ اس کی سجدہ گاہ یا جہاں پر وہ سجدہ کرتا ہے اس کے اور اس کے پیروں کے درمیان سے آپ گزریں۔ ایک آدمی اگر جیسے مسجد میں نشان بنے ہوتے ہیں نا اس کے نماز کے جائے نماز کے، تو آپ اس پہ نہ گزریں جو کہ بیچ کی صف ہے۔ البتہ اگلی صف سے آپ گزرنا چاہیں تو گزر سکتے ہیں۔ اب جو آپ کا دوسرا سوال ہے وہ میں آپ کی خدمت میں سنا دیتا ہوں جی، کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد بیٹھ کے 10 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد پڑھنے سے یہ اجر ثواب کچھ زیادہ ہے یا کچھ اس کا بہترین اجر ہے؟ 10 مرتبہ یہ صحیح حدیث ہے کہ نہیں، تھوڑا بتائیے۔ اوکے، 10 مرتبہ بعد الفجر وبعد العشاء بعد الفجر وبعد المغرب بعد الفجر وبعد المغرب قل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير قبل ان يثني رجله۔ یہاں وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فجر اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ اس ذکر کو پڑھا، اور آپ نے اس سے پہلے کہ آپ اپنی ٹانگوں کو پھیلائیں یا اس جگہ کو چھوڑ دیں، 10 مرتبہ پڑھنا فجر اور مغرب کے بعد، وہ جو حدیث ہے وہ کیسی ہے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس سے اگلی ویڈیو میں شیخ صالح عثمان الخمیس ہیں۔ کیا تم لوگوں نے اس حدیث کے بارے میں سنا ہے؟ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، البتہ اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور بعض علماء نے اس کو موضوع بھی قرار دیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے ان احادیث کے بارے میں بیان کروں گا جن میں اس طرح کے ذکر کا بیان دیا گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے اس بزی شیڈیول میں 2-3 ویڈیو ہر ہفتے دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر ہر ویور ہمارا چینل پر ہر دوسرے تیسرے دن آئے گا، ویسے تو اصولی طور پر آپ کو ڈیلی بیسس پر دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم ڈیلی بیسس پر 2 ویڈیو بھیجتے ہیں آپ کی خدمت میں، کم از کم تو 2 آئیں، اگر 3-4 بھی بعض مرتبہ بھیجتا ہوں، لیکن 12 بجے جو مکہ مکرمہ میں 12 بجتے ہیں وہ آپ کے پاس ویڈیو آتی ہے، اسی طریقے سے 5 بجے مکہ مکرمہ کے وقت کے مطابق آپ کے پاس ویڈیو آتی ہے۔ تو اس وقت آپ چینل پر آ جائیں اور ویڈیو ضرور دیکھا کریں اور اسے شیئر بھی کریں، اور اگر آپ ہماری نشریات سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی طرف سے بھی ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو؟ تو اس کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، ہماری ویڈیوز دیکھ لیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کار خیر کا آپ حصہ بنیں۔ جتنی مشقت، محنت اور جدوجہد ہم آپ کی ویڈیو بنانے میں لگاتے ہیں، آپ اگر اس چینل کو سپورٹ کریں گے جوائن ممبرشپ کے ذریعے، فائنینشل سپورٹ کریں گے فائنینشل، تو پھر آپ کے لیے ہم زیادہ محنت کریں گے اور بہتر سے بہتر ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔